عزیز طلباء و طالبات اور اردو کے معلمین و معلمات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اشفاق احمد صاحب کا افسانہ امی کا تجزیہ کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کا افسانہ امی، یہ افسانہ تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کے دونوں حالات پر مشتمل ہے۔ کہانی یوں ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے مسعود سعودی باپ کی موت کے بعد اپنی سگی ماں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ سعودی کی ماں نے اس کی تعلیم کے لیے کسی دور کے رشتہ دار سے شادی کر لی تھی۔ کنجوس سوتیلا باپ اس کو اسکول کی فیس کے پیسے بھی دینے میں پس و پیش کرتا ہے۔ گلریز جو سعودی کا کلاس فیلو ہے، وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں امی جو گلریز کی ماں ہے اور بیوہ بھی ہے، جلد ہی اس بات کا اندازہ لگا لیتی ہیں کہ سعودی کو ماں کی محبت سے محرومی ہے۔ وہ سعودی کو ماں کی محبت دیتی ہیں۔ اس دوران تقسیم کے سبب وہ 3 سال کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ امی گلریز کی ماں، اس کی ملاقات بازار میں سعودی سے ہو جاتی ہے۔ امی بتاتی ہیں کہ اس کا دوست گلریز انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے ولایت جا چکا ہے۔ اس وقت سعودی بھی گلریز کی ماں کو امی کہنے لگتا ہے۔ امی سعودی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے، اسے ماں کا پیار دیتی ہے، مگر سعودی اپنے اصلی گھر کی ناآسودگی اور حقیقی ماں کی محبت سے محرومی کی وجہ سے بری صحبت میں پڑ چکا ہے اور اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ جوئے بازی کی اسی لت کی وجہ سے سعودی اس پارسل کو بھی بھیج دیتا ہے جو امی اس کے ہاتھ سے گلریز کو بھجوانا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے دوست کو پارسل نہیں بھیجتا، مگر امی سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے پارسل بھیج دیا ہے۔ ایک دن سعودی گلریز کا وہ خط پڑھتا ہے جس میں اس نے اپنی امی سے 2000 روپے مانگے ہیں۔ امی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور سعودی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس غرض کے لیے اپنی تمام زیور بیچنے کے لیے اپنے پرس میں ڈالتی ہیں۔ سعودی اب امی کے بکس میں سے 50 روپے چوری کرتا ہے۔ 150 روپے جھوٹ بول کر اپنے دفتر کے سپرنٹنڈنٹ سے حاصل کرتا ہے اور پھر ان پیسوں سے جوا کھیلتا ہے۔ اس دن سعودی جوئے میں 1800 روپے جیت لیتا ہے اور اسے ابھی مزید 200 روپے چاہیے تاکہ وہ پورے 2000 امی کو دے سکے۔ وہ اسی سوچ میں جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے وہی شخص ملتا ہے جس سے سعودی نے یہ روپے جیتے تھے۔ وہ شخص سعودی کو چھرا گھونپ کر ہلاک کر دیتا ہے اور آخری وقت اس کے منہ سے امی کی آواز نکلتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آتے ہیں کردار نگاری، پلاٹ، زبان و بیان وغیرہ کے نقطہ نظر سے اس افسانے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی مکمل طور پر برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شخصیت کا کوئی ایک پہلو ضرور قابل تعریف ہوتا ہے۔ اس افسانے میں مرکزی کردار مسعود یعنی سعودی چوری، جھوٹ، جوئے بازی اور آوارہ گردی جیسی برائیوں کا شکار رہے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے ان تمام برائیوں میں مبتلا ہے کہ جس سے ایک اچھے انسان کو نفرت ہے، مگر آخر کار وہ اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے اور امی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
ایک بڑے انسان سے تو کیا، ایک اچھے انسان سے بھی اکثر اوقات اسی قسم کی بڑی قربانی کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر ہمارے معاشرے میں ایسے کردار موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھوٹا سکہ اور نکھٹو بیٹا ہمیشہ وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ یہاں سچ ثابت ہوتی ہے، یہ مثل یہاں سچ ثابت ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی بلائی کا پہلو ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس کا اظہار اس کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ وہ محبت کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دیتا ہے، اور شاید محبت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ افسانے کا پلاٹ افسانے کے مرکزی کردار مسعود یعنی سعودی کے گرد گھومتا ہے۔ اس مرکزی کردار میں رنگ بھرنے کے لیے اور اسے پوری طرح فوکس میں لانے کے لیے کئی اور کردار، مثلاً سعودی کا ستیلا باپ، دیدی، گلریز اور لالو وغیرہ اپنی بھرپور جھلک دکھانے کے بعد منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، منظر عام سے ہٹ جاتے ہیں، اور آخر میں یہ مرکزی کردار اپنی مکمل تصویر کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اس افسانے کے تمام کردار ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کم و بیش تمام کرداروں میں یہ دو اہم اوصاف موجود ہیں۔ نمبر 1، کردار زندگی کے جس طبقے اور حیثیت کے ہیں وہ اسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان کی موج اور عمل میں بالکل فطری اور اپنی حیثیت کے مطابقت ہوتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں مذکورہ بالا اوصاف کی روشنی میں افسانے کے مرکزی کردار مسعود، سعودی اور دیگر کرداروں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ افسانے کے مرکزی کردار سعودی کی پیشکش بالکل فطری ہے۔ بچپن میں باپ کی محبت و شفقت سے محروم بچے میں چوری، جھوٹ اور دوسری بری عادات کا پیدا ہو جانا ایک فطری بات ہے۔ چنانچہ سعودی کے کردار میں یہ خامیاں موجود ہیں۔ ایسے کردار ہیرا پھیری کے بھی ماہر ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی جھلک بھی دکھائی گئی۔ افسانے کے دوسرے کرداروں میں مسعود کی حقیقی ماں کا کردار ایک مجبور اور بے بس عورت کا کردار ہے، جس کی اپنے دوسرے جابر خاوند کے آگے کچھ نہیں چلتی۔ اپنے پہلے خاوند کی وفات کے بعد وہ اپنے بیٹے مسعود کی تعلیم و تربیت کے لیے مجبوراً دوسری شادی کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں اسے اکثر اوقات خلاف طبع باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ مسعود کا ستیلا باپ صحیح معنوں میں ستیلے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بات بات پر مسعود کو ڈانٹتا اور برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے لہجے میں باپ کی محبت اور شفقت نہیں، اس کے نزدیک زندگی صرف روپے پیسے کا دوسرا نام ہے۔ ایک بنیے کی طرح اس کی سوچ آمدن اور خرچ سے آگے نہیں بڑھتی۔ گلریز تقسیم ہند سے پہلے کا مسعود کا دوست اور ہم جماعت ہے۔ یہ کردار تھوڑی دیر کے لیے سامنے آتا ہے۔ وہ ایک دفعہ مسعود کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے، جہاں مسعود کی ملاقات گلریز کی امی سے ہوتی ہے۔ بے شک یہ کردار تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسعود کا پرخلوص دوست ہے۔ گلریز کی امی سے مسعود کی ملاقات پہلی دفعہ اس وقت ہوتی ہے جب گلریز مسعود کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد مسعود بھی اسے امی کہہ کر پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ امی مسعود کو گلریز کی طرح چاہنے لگتی ہے۔ اس کا سبب خواہ کچھ ہو، لیکن امی کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسعود حقیقی ماں کی محبت سے محروم ہے۔ وہ رات بھر جاگ جاگ کر مسعود کا انتظار کرتی ہے۔ مسعود امی کو ہر طرح سے فریب دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے، مگر امی اس کی ان باتوں کا برا نہیں مانتی، کیونکہ وہ حقیقی انداز میں ماں کے جذبات رکھتی ہیں، اور بیوہ ہونے کے سبب اس کے رویے میں اولاد کے لیے اضافی شفقت بھی موجود ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے تمام تر زیورات بیچ دینا چاہتی ہیں، جو ہر عورت کو انتہائی عزیز ہوتے ہیں۔ امی کے کردار میں ممتا کے جذبات کی یہ پیشکش بھی
نہایت فطری ہیں۔ دیدی کا کردار تمام گھرانے سے الگ تھلگ ایک خودسر اور اپنی ذات میں گمسم لڑکی کا کردار ہے۔ یہ پہلے ہی مغرور تھی، مگر ایم اے کا امتحان دینے کے بعد اس کے غرور میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کردار میں ہمیں پڑھے لکھے طبقے کے بیجا تکبر کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے غرور کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی، اور ماں بھی اس کے رویے کی وجہ سے اس سے بات کرنے سے کتراتی ہیں۔ اس کے علاوہ افسانے میں سپرنٹنڈنٹ، نوکر دینو، رکنے اور لالو، چیتو اور ریباں وغیرہ کے کردار آئے ہیں۔ ان میں ہر ایک کردار تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے، مگر ہر کردار اپنے رول میں بڑا نیچرل دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں اس افسانے کے پلاٹ کی طرف۔ پلاٹ یعنی کہانی کا خاکہ اس مہارت سے تیار کیا گیا ہے کہ افسانے میں ظاہر ہونے والا ہر واقعہ پہلے واقعے کا منطقی نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح سے مختلف واقعات آپس میں مربوط دکھائی دیتے ہیں۔ پلاٹ کی مضبوطی کے سبب افسانے میں وہ خوبی پیدا ہو گئی ہے جسے وحدت تاثر کا نام دیا جاتا ہے۔ افسانہ نگار ایک سوچے سمجھے تاثر کو ابھارنے کے لیے مختلف ایسے واقعات تخلیق کرتا ہے کہ اس کے ذہن کا تاثر بڑی حد تک قاری میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شروع سے آخر تک افسانے میں دلچسپی کی فضا قائم رہتی ہے اور پڑھنے والا اس میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اس افسانے میں انسانی نفسیات کے گہرے مشاہدے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ نوجوان لڑکی، دیدی، سوتیلے باپ، حقیقی ماں، جواری لوگوں اور مسعود جیسے بے فکر نوجوان کی گفتگو اور عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افسانہ نگار کو انسانی نفسیات کا کس قدر گہرا شعور حاصل ہے۔ نفسیات شناسی کی بڑی دلیل افسانے کا مرکزی خیال ہے۔ کوئی آدمی بھی مکمل طور پر برا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں نیکی اور بلائی کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات اور معاشرے اسے غلط روش پر ڈال دیتے ہیں اور وہ ان عناصر کو ظاہر نہیں کر پاتا۔ انسانی نفسیات کے گہرے شعور کے ساتھ زیر مطالعہ افسانے میں روزمرہ کاموں میں بھی باریک مشاہدے کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً نرم ملائم آواز کو نرگس کے ڈنٹل، زیادہ تیل لگے بالوں کو تیل کی سدری اور جیبوں کے استر کے لٹکنے کو مردہ گائے کی زبان سے تشبیہ دینا عمیق مشاہدے کی کامیاب مثالیں ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اشفاق احمد کے دیگر افسانوں کی طرح یہ افسانہ بھی محبت کے مرکزی نقطہ نگاہ یعنی مرکزی نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے انداز بیاں ایک خاص انداز میں ڈل گیا ہے۔ موجودہ دور کے علامتی یا تحریری انداز کی بجائے اشفاق احمد نے کہانی پن کی موجودگی کے ساتھ ساتھ سیدھی اور صاف بات کہی، مگر یہ انداز دلچسپ اور مؤثر ہے۔ افسانے کی زبان سہل ہے اور اس میں روانی ہے۔ کہیں کہیں کرداروں کی زبان میں پنجابی الفاظ کا خوبصورت پیوند بھی لگایا گیا ہے۔ ایک اچھے افسانے کی طرح اس افسانے میں اختصار کی خوبی بھی موجود ہے۔ بیجا طوالت نہیں ہے، طوالت اسی قدر ہے جو کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے ضروری تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اشفاق احمد صاحب کا افسانہ امی کا تجزیہ، اس کا مرکزی خیال، پلاٹ، کردار نگاری، زبان و بیان وغیرہ کے نقطۂ نظر سے اس افسانے کا تجزیہ کیا۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ کریں گے۔ آپ سب کے لیے ضرور یہ مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل میں پہلے سے ہیں یا نئے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔